السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھا ہوگا کہ مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے تبلیغی جماعت سے نکالا اور کچھ لوگوں نے ان کے اوپر بڑے الزام لگائے اور ایسی باتیں کی جو نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی مسٹیک ہے، کوئی بھی بندے کو مسئلہ ہو یا کوئی بھی چیز ایسی ہو جو اس کو پریشان کرتی ہو تو بندہ اس بندے کو الگ سے بٹھا کر اس کی بندہ اصلاح کرے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اختلافات تھا تو آپ الگ سے بندہ بٹھا کر اس کی اصلاح کر سکتا تھا۔ لیکن ناظرین، مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالیٰ وہ انسان ہے، دیکھیں انسان ہے، انسان سے مسٹیک تو ہو سکتی ہے، انسان جو ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلے کہ اگر ان سے کوئی مسٹیک ہوگی تو بندہ بٹھا کر اصلاح کرے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اب ان کے بارے میں ایسی باتیں کرنی۔ تو ناظرین، مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالی نے اتنا عرصہ دین اسلام کا کام کیا ہے، لوگوں کو سنایا ہے، تو کوئی بات تو کسی نہ کسی انسان کے، کسی نہ کسی بندے کے ذہن میں بیٹھی ہوگی اور وہ سیدھے رستے پہ آیا ہوگا کوئی نہ کوئی۔ تو خیر ناظرین، آج ہم آپ کو مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو سنوانے جا رہے ہیں جن کے اندر وہ اپنے جو دکھ ہے وہ بیان کر رہے ہیں، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آج تک کبھی کسی کے خلاف بات نہیں کی، کوئی بھی مسئلے کو مجھے یہ سبق میرے استادوں نے پڑھایا ہی نہیں ہے کوئی بھی مسئلے کو۔ تو میں چاہتا ہوں آپ کو ناظرین وہ ویڈیو دکھاؤں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی واللہ سے آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ جھرنوں کی اپنی تسبیح ہے، گھاس کی اپنی تسبیح ہے، درختوں کی اپنی تسبیح ہے، پودوں کی اپنی تسبیح ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، لہو ملک السماوات والارض۔ یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ بس میں بول ہی سکتا ہوں، میں تو خود خالی، میں تمہیں کیا بھروں گا، لیکن صحیح چیز تک اللہ نے مجھے پہنچایا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ میں نے تمہیں مسلک سے اوپر اٹھایا ہے، تم آگے دو بندی بن کے رہو تو یہ تمہاری خیانت ہے، سلفی بن کے رہو یہ تمہاری خیانت ہے، بریلوی بن کے رہو یہ تمہاری خیانت ہے۔ بددیانتی ہے، ہوا سماکم المسلمین، میں نے تمہیں اسلام بتایا۔ میرے استادوں کا میرے اوپر احسان ہے، رائمنڈ میں نے 7 سال پڑھا ہے، میرے استادوں نے ہمیشہ اسلام بتایا، نہ کبھی کسی بریلوی کے خلاف، نہ شیعہ کے خلاف، نہ اہل حدیث کے خلاف۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آدھا لفظ بھی نہیں بولے، آدھا لفظ۔ عشق کرو اپنے نبی سے، کبھی عشق مصطفیٰ میں اندھیروں میں بیٹھ کے ہوئے ہو، کبھی آنسو بہائیں، کبھی نیر بہائیں، وہ کتنے روئے؟ بولو، میں تمہیں قسم دیتا ہوں اللہ، کوئی ایک نبی دکھاؤ جو اتنا روئے، کتنا روئے، کتنی ٹھوکریں کھائے، کتنے ستم، کتنے دکھ۔ میرے سامنے آپ کی زندگی گھوم رہی ہے، میرا دل پاش پاش ہو رہا۔ طائف کے پتھر کھاتے ہوئے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں وہاں گیا تھا، اس جگہ گیا تھا، جگہ دیکھی تھی جہاں میرے نبی بے ہوش ہو کے گرے تھے، وہ پتھر کھائے اتنے بڑے کہ آپ بے ہوش ہو کے گرے، کہ اللہ دیکھ رہے۔ ہمارے جیسے بدبختوں کے لیے
خون بہایا ہے میرے نبی نے، اتنا خون بہا کہ یہ جوتا پاؤں کے ساتھ چپک گیا۔ زید ابن حارثہ نے کندھے پر اٹھا اور عتبہ جانی دشمن کے باغ میں پناہ لینی پڑی، اور کوئی باغ قریب نہیں تھا۔ او ظالمو، جس کو دیکھ کے دشمن بھی روئے ہوں، تمہاری آنکھ تر نہیں ہوتی اس کی۔ عتبہ بھی ہائے ہائے کرنے لگا، ہائے محمد بن عبداللہ کا کیا حال ہو۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا۔ میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا کر۔ پھر سن۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ تو ناظرین، اگر دیکھا جائے رب العالمین کا قرآن بھی ہمیں صلہ رحمی کا درس دیتا ہے، اور آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں صلہ رحمی کا درس دیتے ہیں۔ تو ناظرین، صلہ رحمی ہمیں کرنی چاہیے۔ آج ہم پریشان کیوں ہیں، ٹینشن میں کیوں ہیں، دکھ ہر بندہ دکھی نظر کیوں آ رہا ہے؟ اسی وجہ سے کہ ہم صلہ رحمی نہیں کرتے بلکہ قطع رحمی کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ آج اس معاشرے کے اندر دیکھیں، اگر کوئی بھائی ہے تو بیچارہ پریشان ہے تو دوسرا بھائی کہہ رہا ہے اچھا بھائی پریشان ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں، میں نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو معاذ اللہ استغفر اللہ اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتے۔ خیر، میں جو بات کرتا چلوں وہ یہ ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی ہمیں کرنی چاہیے۔ جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی آئی ہے نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے ہیں، تو سب سے پہلے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بات کی ہے۔ یہ غالباً مسند احمد کی حدیث ہے اور صحیح بخاری کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ تو آ کر فوراً پہلی بات کیا کی، فرمایا زملونی، میرے اوپر کمبل اوڑھ دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کمبل اوڑھ دیا۔ ناظرین، ایک نقطہ اس حدیث سے یہ ملتا ہے کہ اگر بندہ پریشان ہونا تو آرام سے چادر لے کر لیٹ جائے تو کمی، یعنی پریشانی کے اندر کمی آ جائے گی۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زملونی، میرے اوپر کمبل اوڑھ دے۔ اور اگلی بات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا فرمائی؟ فرمایا انک لا تصل الرحم وتحمل الکلہ وتکری الضعیف۔ اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی جی آپ پریشان نہ ہو، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں اور آپ تو مہمان نواز بہت ہیں۔ لیکن آج جو دور آ گیا ہے، آج جو معاشرہ ہے، آپ دیکھیں گے اگر مہمان آ جائیں تو آپ کو پتہ ہے گھروں کے حالات کیا ہوتے ہیں، کسی کو غصہ چڑھ جاتا ہے۔ تو لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نوازی بڑے تھے، غریبوں کا بوجھ خود اٹھاتے تھے۔ ناظرین، ہمیں بھی صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ اگر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، دیکھیں انسان ہے تو دوسرے کو معاف کرنا سیکھے، درگزر کرنا سیکھے۔ باقی ناظرین، یہاں پہ ہم دعا کریں گے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ، صحت، تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔